مزید اچھے بیانات اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پیغام حق و صداقت کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل کو سلیکٹ کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد نظری زینا کی پہلی سیڑھی ہے۔ بد نظری زینا کی پہلی سیڑھی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالعینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہ الکلام والید زناہ البطش والرجل زناہ الخطا والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. مسلم شریف. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا زینہ دیکھنا ہے، کانوں کا زینہ سننا ہے، زبان کا زینہ بات کرنا ہے، ہاتھ کا زینہ پکڑنا ہے، پاؤں کا زینہ چلنا ہے، دل آرزو اور تمنا کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. ابو حامد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نظر خطک پیدا کرتی ہے، خطک سوچ کو وجود بخشتی ہے، سوچ شہوت کو ابھارتی ہے اور شہوت ارادہ کو جنم دیتی ہے. ابو حامد محمد ابن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نظر خطک پیدا کرتی ہے، خطک سوچ کو وجود بخشتی ہے، سوچ شہوت کو ابھارتی ہے اور شہوت ارادہ کو جنم دیتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ زنا کا ارادہ تب ہوتا ہے جب انسان غیر محرم کو دیکھتا ہے. اگر دیکھے گا ہی نہیں تو ارادہ ہی نہیں ہوگا. بس معلوم ہوا کہ بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے. بس معلوم ہوا کہ بد نظری زنا کی حرام کاری کی پہلی سیڑھی ہے. مثل مشہور ہے کہ دنیا کا سب سے لمبا سفر ایک قدم اٹھانے سے شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح زنا کا سفر بد نظری کرنے سے شروع ہو جاتا ہے. مومن کو چاہیے کہ پہلی سیڑھی چڑھنے سے ہی پرہیز کرے. ایمان والے مرد کو چاہیے کہ پہلی سیڑھی چڑھنے سے ہی پرہیز کرے. امام محمد ابن محمد ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین اپنی مشہور کتاب اس میں فرماتے ہیں ثم علیک وفقک اللہ وإیانا بحفظ العین فإنها سبب كل فتنة وآفة. ثم علیک وفقک اللہ وإیانا بحفظ العین فإنها سبب كل فتنة وآفة. پھر تو آنکھ کی ضرور حفاظت کر، پھر تو آنکھ کی ضرور حفاظت کر. اللہ تجھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہر فتنے اور آفت کا سبب ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آنکھوں کا فتنہ نہایت مہلک ہے اور اکثر فتنوں اور آفتوں کا بنیادی سبب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں
اس بات کی تاکید فرمائی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اس میں ان کے لیے پاکیزگی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کو خبر ہے اس کی جو کچھ وہ کرتے ہیں. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو اس کا حکم فرمایا، عورتوں کو بھی فراموش نہیں فرمایا. عورتوں کو بھی ہدایت دی، تاکید فرمائی. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. ایمان والیوں سے آپ کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والیوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. ان دونوں آیات کا لب و لہجہ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ آنکھوں کی بے باکی شہوت میں انتشار اور شرمگاہ میں ابھار پیدا کرتی ہے. ایسی حالت میں انسانی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. شہوت کھلی آنکھوں کے باوجود انسان کو اندھا بنا دیتی ہے. انسان گناہ کا ارتکاب کر کے ذلت و رسوائی کے گرہے میں جا گرتا ہے. شہوت کے معاملہ میں جو حال مردوں کا ہے کم و بیش وہی حال عورتوں کا ہے. شہوت کے معاملہ میں جو حال مردوں کا ہے کم و بیش وہی حال عورتوں کا بھی ہے. عورتیں عموماً جذباتی ہوتی ہے، جلد متاثر ہو جاتی ہے. ان کی نگاہیں میلی ہو جائے تو زیادہ فتنے جگاتی ہے. لہذا انہیں بھی چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو، جمیع امت کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. حیا اور پاک دامنی محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر عبدالغفار احمد پاکستانی مد ظلہ العالی